بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی تم نے اپنے دل کے اندر عجیب سی روشنی محسوس کی ہے، ایسی روشنی جو بظاہر کسی چراغ سے نہیں نکلتی، نہ سورج کی کرنوں سے، نہ ہی کسی انسان کی محبت سے، بلکہ وہ روشنی براہ راست آسمانوں سے تمہارے دل پر اترتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں لگتا ہے شاید اللہ نے میرے لیے کچھ خاص لکھ دیا ہے۔ دنیا تمہیں گرا دے، لوگ تمہیں کمتر سمجھیں، تمہارے خواب بکھر جائیں، دعائیں لمبی ہو جائیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سا سکون، ایک خاموشی کے اندر چھپا ہوا یقین کہ میں اللہ کے پلان میں ہوں اور اس کا پلان بہترین ہے۔ یہی خوش نصیبی ہے، یہی وہ خاموش نعمت ہے جو صرف چنے ہوئے دلوں کو ملتی ہے۔ اور اگر تم یہ سن رہے ہو تو شاید تم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، یہ بندہ میرے قریب آئے گا، میں اسے دنیا سے نہیں اپنی رحمتوں سے نوازوں گا۔ اس ویڈیو میں ہم ان 5 روحانی نشانیوں پر بات کریں گے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تمہارے لیے خوش نصیبی لکھ چکا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش کروں گی، اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو پہلی نشانی ہے دل کا بے سبب اللہ کی طرف جھکنے لگنا۔ یہ پہلی نشانی اکثر لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ جب کوئی شخص خود کو دنیاوی لحاظ سے کمزور، ٹوٹا ہوا یا ناکام محسوس کر رہا ہوتا ہے، تب اچانک دل میں ایک عجیب سی تڑپ جاگتی ہے۔ وہ تڑپ جو صرف اللہ کی طرف کھنچتی ہے، نہ کسی مولوی کا بیان، نہ کسی انسان کی نصیحت، بس تنہائی میں دل خود بخود یا اللہ پکارنے لگتا ہے۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تم گناہوں سے تھک چکے ہو، تمہاری روح پاکیزگی چاہتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب نہ لوٹے تو کھو جاؤ گے؟ یہ کوئی عام احساس نہیں ہوتا، یہ اس رب کی طرف سے خاص اشارہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ ایسے لوگ ظاہری دنیا میں شاید کچھ نہ ہوں، لیکن رب کی بارگاہ میں وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی روحانی رجوع خوش نصیبی کا سب سے پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 2، توبہ کے بعد دل کا ہلکا ہو جانا۔ ایک اور بڑی علامت یہ ہے کہ جب تم گناہ چھوڑتے ہو تو تمہارا دل پہلے سے زیادہ ہلکا، پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو چکی ہے، تمہاری روح کی گرد صاف ہو رہی ہے۔ یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، کیونکہ سب کو توفیق توبہ نہیں ملتی۔ یہ توبہ کے بعد سکون، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچو، اگر اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو پھر دنیا کا ہر دروازہ تم پر بند ہو جائے، تم پھر بھی کامیاب ہو۔ نشانی نمبر 3، آزمائش میں صبر کی طاقت آ جانا۔ خوش نصیب وہ نہیں جو دنیا کے امتحانات سے بچ جائے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو آزمائش کے باوجود صبر کرنا سیکھ جائے۔ اور جب اللہ تمہارے لیے خوش نصیبی لکھتا ہے تو تمہیں مشکلات میں رو دینے، گر جانے یا ٹوٹ جانے کے باوجود ایک اندرونی طاقت ضرور ملتی ہے کہ تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ۔ تم شکایت کی بجائے شکر کرو، تمہارے آنکھوں میں آنسو ہوں لیکن
زبان پر پھر بھی الحمدللہ ہو، یہ صرف اللہ کی خاص نعمت ہے، اور یہ صرف انہی کو ملتی ہے جن کا رب سے خاص رشتہ بن چکا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو اگر تم آزمائش میں ہو اور پھر بھی تمہارے دل میں رب کی محبت باقی ہے تو سمجھ لو تم واقعی خوش نصیب ہو۔ چوتھی نشانی ہے دل کو اللہ کے ذکر میں سکون ملنا۔ یہ وہ نشانی ہے جو دل کی گہرائیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب تم تلاوت سنتے ہو تو دل دھڑکنے لگتا ہے، جب اللہ کا نام آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے۔ یہ کوئی عام کیفیت نہیں، یہ دل کی وہ حالت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایسا دل خوش نصیب ہوتا ہے کیونکہ یہ دل دنیا کی لذتوں سے نہیں، اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ جب تم باقی سب کچھ کر کے تھک جاتے ہو اور آخر میں صرف سجدہ تمہیں سکون دیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم رب کے بہت قریب ہو چکے ہو، اور یہی حقیقی خوش نصیبی ہے۔ پانچویں نشانی ہے دل میں بے لوث دعائیں آنے لگنا۔ خوش نصیبی کی آخری مگر سب سے خاص علامت یہ ہے کہ تم صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی بے لوث دعا کرنے لگتے ہو۔ کسی کو روتا دیکھ کر دل پگھل جائے، کسی کے گناہ کو دیکھ کر دل دعائیں کرنے لگے، کسی دشمن کے لیے بھی دل سے ہدایت مانگی جائے، یہ دل عام نہیں ہوتے، یہ اللہ کے نور سے بھرے ہوئے دل ہوتے ہیں۔ ایسے دلوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہ توڑ سکتی ہے نہ روک سکتی ہے، کیونکہ ان کا کنیکشن آسمانوں سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ دعا کرنے والے لوگ زمین پر اللہ کے رازدار ہوتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کا رازدار بن جائے تو پھر اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ جانتے ہو تم خوش نصیب ہو اگر تم نے ان 5 نشانیوں میں خود کو کسی ایک میں بھی پایا تو جان لو تم واقعی خوش نصیب ہو۔ تمہارا رب تمہیں اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ تمہاری دعائیں شاید دیر سے مگر بہت خاص طریقے سے قبول ہونے والی ہیں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم تنہا ہو، تم گناہگار ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تو یاد رکھو اللہ نے تمہارے دل پر خوش نصیبی لکھ دی ہے، اور تمہارا نصیب وہی ہے جو تمہارے رب نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے چنا ہے۔ اگر تم بھی ان نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہو تو کمنٹ میں لکھو، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے اور کبھی دور نہ کرنا۔